اسماء الحسنہ پر تدبر کے سلسلے میں ہم اللہ تعالیٰ کے نام المانے پر بات کریں گے۔ یہ نام قرآن پاک میں نہیں آیا، لیکن ایک بہت معروف دعا جو امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الدعوات میں نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد پڑھا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، کوئی روکنے والا نہیں اس کو جو تو دے، اور کوئی دینے والا نہیں اس کو جو تو روک لے، اور نہیں فائدہ پہنچا سکتی کسی بڑائی والے کو تیرے مقابلے میں اس کی بڑائی۔ تو اس میں اب دیکھیے کہ مانیہ کا لفظ ہے۔ اللہ کی ذات واقعی المانے ہے، کس کس چیز کو روکتی ہے ہم سے، مصیبتوں کو روکتی، پریشانیوں کو روکتی، دکھوں کو روکتی۔ نہ جانے ہم خود کیا کچھ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے لیے آسانیاں فرماتی ہیں۔ المانے نے سب سے پہلے تو آدم علیہ السلام کو منع کر دیا تھا اس درخت کے پاس نہ جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، تم دونوں اس درخت کے پاس نہ جانا۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی اور توبہ کی تو اللہ نے تو نبوت اور خلافت عرضی عطا فرمائی۔ اب وہ درخت کیا تھا، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں۔ پھر المانے کا دوسرا حکم تھا ابلیس کے حق میں کہ اس کو جنت سے دور کر دیا اور اس کے ماننے والوں کو بھی روک دیا کہ تو اور تیرے ماننے والے جنت سے دور ہو جائیں گے، اور نیک لوگوں کو جہنم سے روکنے والا ہے۔ پھر المانے کی ذات ہے جس نے چوری، زنا، شراب، حرام، سود اور اس قسم کی قباحتوں سے ہمیں بچایا، گویا کہ یہ آج اس دنیا کے شجرے ممنوع ہیں، ان کے قریب جانے والے جنت سے روک لیے جائیں گے۔ پھر المانے نے ہمیں قتل و غارت کری، جھوٹ، فریب، دھوکہ، ظلم، ستم، برے اخلاق اور ہر اس برائی سے روکا جس کو آج ہم شریعت میں دیکھتے ہیں۔ پھر یہ المانے کی ذات ہے جس نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روک رکھا ہے، سورج کو ہمارے زمین کے قریب آنے سے روکا ہے، چاند کو سورج کے ساتھ ٹکرانے سے روکا، بڑی بڑی کہکشاؤں کو چاند اور سورج کے قریب آنے سے روک دیا۔ اس طرح آسمان کی فضا میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں کہ ایک ستارہ دوسرے ستارے سے ٹکرا بھی نہ پائے۔ اور اسی ذات نے پھر عورتوں اور مردوں میں فرق کر دیا، بھلائی کو برائی سے، برائی کو بھلائی سے روک دیا، انسان کو جانور بننے سے اور جانور کو انسان بننے سے روک دیا، اور اسی نے دو دریاؤں کو آپس میں ملنے سے روک دیا، مرج البحرین یلتقیان، دو سمندروں کا پانی مل کر بھی نہیں ملتا، ساتھ رہ کر بھی الگ ہو جاتا ہے، ایک طرف نیلا پانی تو دوسری طرف سفید پانی، اور کہیں سبز پانی اور نیلا پانی۔ یہ ہے نا اس کی قدرت۔ آپ جتنا اللہ کی قدرت پہ غور کرتے جائیں گے نا، اتنا دنگ رہ جائیں گے۔ ماں کے پیٹ میں دیکھیے، اگر ایک پیٹ میں دو بچے پیدا ہو رہے ہیں، دو پرورش پا رہے ہیں، ایک مذکر اور ایک مؤنث، ایک میل اور ایک فیمیل، لیکن اس طرح سے پردہ حائل ہو جاتا ہے کہ دونوں کی صفات دوسروں پہ نہیں آتی۔ پھر جانوروں کو دیکھیے کہ ایک وقت میں ان کے پیٹ میں کتنے بچے پلتے ہیں، بلیوں کے بچے دیکھیے، لیکن جب نکلتے تو ہر ایک کا رنگ ڈھنگ فرق ہے۔ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا، ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ رکاوٹیں کھڑی کر دیتا ہے۔ ہاں، انسان بھی مانے بنتا ہے، کبھی اپنے بچوں کو، اپنے ماتحتوں کو، اپنے شاگردوں کو، ان کو بری باتوں سے منع کرتا ہے۔ بڑے بڑے حکمران حکم جاری کرتے رہتے ہیں، نافرمانوں کو سزا دیتے ہیں، سر تسلیم خم کرنے والوں کو انعام و کرام دیتے ہیں۔ پھر المانے نے ہمیں بھی کہا کہ تم بری باتوں سے منع کرو، ینہون عن المنکر، اور نیکیوں کا حکم دو۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس سے منع کرنے سے روکا گیا،
सूरत माउन में आता है अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन, कि ये लोग दिखावा करते हैं और आम इस्तेमाल की चीज़ें भी बरतने को नहीं देते जो हर एक को ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी वक्त। तो लिहाजा हमें इस नाम के साथ अपना ताल्लुक़ कैसे जोड़ना है, जितना लोगों को बुराइयों से रोक सकें, ख़राबियों से रोक सकें और अल्लाह की बंदगी और ग़ुलामी में आने के लिए तैयार कर सकें, उतना ही इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के इस नाम के साथ हमारा ताल्लुक़ बनेगा। और अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं कि चूँकि वो अल माने है तो आने वाली आफ़ात से हमको बचा ले, हम पे आने वाली परेशानियाँ, हादसात, नुकसानात, अल माने हमसे उन चीज़ों को मना कर दे, दूर कर दे।